آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے بے حیائی. جو کام تھا نماز کا، لیکن جو ذمہ داری تھی فاطمہ کی، جو ذمہ داری تھی حسین کی. کس چیز کا نام ہے یہ جو میں نے جملہ کہا؟ یہ نام ہے ٹک ٹاک کا. حجاب کے ساتھ بھی جو ٹک ٹاک کے اوپر کلپ بناتی ہیں ہماری بچیاں، یعنی انتہائی شریف گھرانے کی، انتہائی قابل احترام گھرانے کی. آپ حضرات کی اکثریت تو خوجہ ہے نا، غیر سید، سادات گھرانے کی، اور فخر کے ساتھ لکھتی بھی ہیں کہ ہم 9ویں امام کی بیٹی ہیں، ہم 10ویں امام کی بیٹی ہیں فلاں نقوی، ہم 6ٹھے امام کی بیٹی ہیں جعفری، ہم 4تھے امام کی بیٹی ہیں عبدی. کیمرے کے سامنے جا کے جو پاگل ہو جاتی ہیں ہماری بچیاں. خالی بچیوں کی بات نہیں ہے، مردوں کی بھی بات ہے، لیکن چونکہ ذکر سیدہ کا ہے تو اس حوالے سے یہ بات آ رہی. اور امام کے وہ جملے کہ شب معراج کی ایک روایت پڑھ رہا ہوں، امام کے جملے. شب معراج میرے جد نے بے پردہ عورتوں کو آگ میں اس طرح جلتے دیکھا کہ کیا انگریزی میں کہیں گے چیمبر آف فائر. ان کے جسم کے چاروں طرف آگ کی دیوار تھی، اس کے اندر ان کو رکھا گیا. لیکن پیغمبر کا جملہ تھا کچھ عورتوں اور مردوں کو. مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں کون سی تھی؟ کہا جو بے حجاب نکلتی. کسی اور نے پوچھا تو پھر مرد کیوں؟ حجاب تو عورت کا مسئلہ. کہا یہ مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کی بے حجابی پہ راضی تھے. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. دیکھیں یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، راضی ہونا. ایک تو یہ ہے کہ آپ راضی نہیں، لیکن آپ کی بچی آپ کے قابو میں ہی نہیں، آپ راضی نہیں، آپ کی بیوی آپ کے قابو میں ہی نہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے لیکن راضی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے پھر آپ بچ گئے. جب راضی بھی ہے، کیونکہ مجھے کتنے ہی ایسے واقعات ملے کہ جی شوہر خود بیوی کے ٹک ٹاک بنا کے بھیج رہا. اچھا اب یہ ٹک ٹاک اور پھر اس کے ساتھ دوسری خرافات بھی ہوں گی، لیکن اس وقت تو پوری دنیا کا مسئلہ. جتنی بے حیائی، جتنی فحاشی، جتنی بے غیرتی، جتنی بے شرمی اس کے ذریعے پھیلائی جا رہی. یہ ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قیامت ہے قیامت. اب اس کی ضرورت بھی ہے موجودہ حالات میں، اور یہ تقریباً حرام بھی ہو جاتا ہے موجودہ حالات میں، لیکن میں ان جملوں کی تشریح کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. یہ جو اس وقت ہمارے ہاں چکر چل رہا، اور کیوں؟ یہ میری فیلڈ نہیں، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں، لیکن بحیثیت ایک طالب علم دینی کے، بحیثیت ایک حسینی کے، حسینی کی ذمہ داری ہوتی ہے امر بالمعروف. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں کہ منکر آپ دیکھیں گے تو آپ روکیں گے نہیں، روکیں گے ضرور. تو میری جو ذمہ داری ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. نہ میں موبائل رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ٹک ٹاک ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے. میں جانتا ہی نہیں واٹس ایپ کہتے کسے. لیکن اتنا یہ فتنہ بڑھ گیا کہ جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا. یہ میں بات کر رہا ہوں جو حجاب جن گھرانوں میں ہے وہاں کی. وہ جب آتی ہیں کیمرے کے سامنے بے حجاب، ان کے گھر والے، اور جہاں حجاب نہیں. ماتم کس کا ہوتا ہے؟ زہرا کا. آنسو کس پہ بہائے جاتے ہیں؟ فاطمہ کا. عقیدت اور احترام سے نام کس کا لیا جاتا ہے؟ رسول کی بیٹی کا. اور طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ ہندا کا. اچھا اب یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی، کہ وقت نہیں ہے نا تو بہت ساری باتیں جلدی جمع کرنا پڑ رہی. یہاں پہ ایک سوال کہ اب یہ جو اتنا زیادہ یہ کلچر ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کا بڑھ گیا، اس کی ایک اہم ترین وجہ کیا ہے؟ مال دنیا کی محبت. مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن میں نے سنا ضرور. زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر چاہیے، زیادہ سے زیادہ ویو چاہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے والے چاہیے. وہ کب ملیں گے؟ وہ اسی وقت ملیں گے جب عورت ننگی آ جائے، یا تقریباً پیغمبر کا یہ جملہ جو میں نے کہا آپ کو برا لگا ہوگا، مولانا ممبر پہ جملہ، پیغمبر کی حدیث ہے آخری سیاتی زمان، آخری زمانہ وہ ہوگا کہ وہ عورتیں میری امت میں آئیں گی کاشفات عاریات، بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن عاری یعنی ننگی. ایسے لباس ہوں گے، ایسے انداز ہوں گے، ایسا اسٹائل ہوگا. پھر ایک جملہ دوہرا کہ بعض اوقات عورت اگر حجاب میں بھی
لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا دوڑنا بھاگنا چہرے کے تاثرات وہ حیا کے خلاف ہے تو وہ بھی حرام اور گناہ. آپ مراجع کی فتووں کی کتابیں دیکھیں, اس میں ایک سوال یہ بھی آتا, میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں کیونکہ اتنے بڑے بڑے پتھر آلریڈی میں اٹھائے ہوئے ہوں, انہی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں. عورت کے لیے سائیکل چلانا حرام ہے کہ حرام نہیں ہے, تو اس میں ایک بہت اہم شرط لگاتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے ان کے جسم کے وہ خد و خال واضح ہو رہے ہیں تو حرام ہے. بالکل میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اچھا, تو خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی کا نام ہو تو آپ کے ذہن میں فقط حجاب آتا نہیں, شہزادی کا نام ہو تو آپ کے ذہن میں حیا آنا چاہیے, حیا جس کے اندر حجاب کے علاوہ وہ ساری خرافات ہیں جو آج کے دور میں پائی جاتی ہیں. اب میں ایک مختصر بات کروں. شیطان سب سے زیادہ پریشان کس سے ہے؟ زمانے کے امام سے. پھر وہ جملہ کہہ دوں جو توہین نہ بنے کہیں, وہ یہ شیطان پہلے 13 معصومین سے اتنا پریشان نہیں, نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن اسے ایک چیز کا اطمینان ہے جو حضرت موسیٰ کی ایک حدیث ہے نا, کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں, حضرت ابراہیم وہ جو عمالقہ سے جنگ کرنے گئے تھے, وہ مسجد سہلہ میں جو آپ سنتے ہیں کہ وہاں سے فوج لے کے گئے تھے, یہ حضرت موسیٰ, بہرحال 2 نبیوں میں سے کوئی ہے. ان کے زمانے میں ستاروں کا علم بہت ترقی کر گیا, بہت. یہ جو بہت سارے لوگ آج کل بھی ستاروں پر بھروسہ کرتے ہیں, ہوروسکوپ اور آپ کا اسٹار کیا ہے, تو یہ بالکل بیتوکی بات نہیں ہے. شروع میں یہ علم بالکل صحیح تھا, پھر بعد میں اس علم کے اندر اللہ نے کچھ مس کیلکولیشن ڈال دی جس کی وجہ سے حساب گڑبڑ ہو گئے. وہ کیوں ڈالی؟ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو سمجھ لیجیے, انہوں نے فوج بھیجی ایک جگہ پہ ظالموں کے خاتمے کے لیے. اچھا, وہ لوگ بہت زیادہ ترقی, وقت نہیں ہے جلدی سے, بہت ترقی پہ تھے ستاروں کے علم میں. حضرت موسیٰ کو اطلاع ملی کہ میری فوج کو کامیابی مل ہی نہیں رہی, دشمن کامیاب ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ لوگ کیونکہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں, اتنا یہ مکمل علم تھا. بھئی حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے ستارہ دیکھنے والے نہیں تو بتایا تھا نا یہ پیدا ہونے والے ہیں, بالکل صحیح خبر. نبی کے بارے میں حضرت موسیٰ سے پہلے وہ جو فرعون کو خبر ملی, بالکل صحیح خبر. تو پتہ چلا کہ یہ جو قوم جو ہے نا, یہ ستاروں کے علم میں بہت ایکسپرٹ. یہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ آج کون وہ لوگ ہیں جو مر ہی نہیں سکتے, موت نہیں آج, وہ انہی لوگوں کو میدان میں بھیجتے ہیں. پتہ ہے کہ آج تو ان کی موت ہی نہیں, یہ جلتی ہوئی آگ میں بھی چھلانگ لگا جائیں, یہ چلتی ہوئی تلواروں میں بھی کود جائیں, موت ہی نہیں. بھئی آدمی فائر پروف لباس پہن کے آگ میں کتنے اطمینان سے چلا جاتا. تو صرف ایسے سپاہی ہوگا. آج پتہ چلا فلاں کو آج نہیں مرنا, مر ہی نہیں سکتا. موت کے بارے میں علم تھا, چنانچہ وہ جاتے تھے, لڑتے تھے, اور جہاں دل چاہے موسیٰ کے لشکر میں داخل ہوتے تھے, مرنا تو آئی نہیں. جس کی وجہ سے موسیٰ کے سپاہی مارے جا رہے ہیں وہ بچ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا خدا بندہ یہ گڑبڑ ہو رہی, الفاظ میرے ہیں, توہین نہ ہو جائے. خدا نے ان کے حساب میں غلطی کر دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن جو انہوں نے بھیجے اپنے سپاہی کہ آج نہیں مارے جائیں گے, ستارے دیکھ کر حساب میں گڑبڑ ہو گئی ہے, چنانچہ وہ سارے مارے گئے. تو اب یہ ایک پورا تاریخی واقعہ ہے. اچھا, میں یہ بھی بتا دوں کہ روایت کہاں ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد ہیں. ان کی کتاب مقاصد میں جہاں لکھا ہے کہ ستاروں کا علم حرام ہے نا, تفصیل کے ساتھ, وہاں یہ واقعہ روایت ہے پوری. مجتہد کے درس خارج کی اجتہاد کی بحث میں روایت ہے, واپس آ جائیے. مجھے کہنا کچھ اور تھا, وقت تو ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر ایک چیز کا اطمینان ہو جائے کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا, تو آدمی جو ہے نا وہ بہت بے خوفی کا مظاہرہ کرے گا. پہلے 13 امام وہ, امام نہیں معصوم, گرچہ یہ لفظ بھی میں نے صحیح کہا, یہ لفظ بھی میں نے صحیح کہا. تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت نہیں رہا, یہ چھوٹی سی بات ہے. اب یہ جو اتنی بے حیائی اور فحاشی ٹک ٹاک کے ذریعے پھیل رہی ہے, بہت بڑی اس وقت عبادت ہے آپ کی, اگر آپ اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ کر لیں. یہ تو میں آپ کے احترام میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اصل جملہ ہے اگر آپ خود اس سے محفوظ ہو جائیں. وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ باپ سے میں شکایت کرنے گیا, پتہ چلا باپ خود ٹک ٹاک کا شوقین. ماں سے شکایت کرنے گیا, پتہ چلا 70 سال کی یہ بزرگ خواتین خود ٹک ٹاک کی شوقین. لیکن ایک احترام رکھتے ہوئے آپ کا
کیا اس سے اگر اپنے آپ کو بچا لیں تو اپنے گھر کے ایمان کو بچا رہے ہیں اور زمانے کا امام کا ساتھ دے رہے ہیں. اب آئیے اگلا جملہ جو میں نے سرسری کہہ دیا کہ آخر یہ جو جنون پھیل گیا اس میں بہت بڑی وجہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ خالی شوق میں کرتے ہیں, کچھ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. جیسے شہرت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے. عام آدمی تو عام آدمی, امام نے علماء کے لیے کہا خبردار شہرت کا مزہ نہ آنے پائے, بہت جاؤ گے. تو ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن زیادہ تر میں نے سنا اس میں پیسے بھی ملتے ہیں. اب مجھے کیا پتا, شیئر, سبسکرائبر, ویوز, مجھے فالو کریں, کیا بیل آئیکن دبا لیں, یہ جملے جو سنتے ہیں پیسے. یہ وہی بات ہو گئی گھوم کر. فاطمہ کے گھر میں جو لوگ ہیں, لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, دولت دنیا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. جہاں پہ دولت کی اتنی محبت آ جائے کہ انسان اللہ کو بھلا دے, وہ سب کا گھر ہوگا, فاطمہ کا نہیں ہوگا. کیونکہ فاطمہ کے گھر میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ رکتا ہوں کہ آپ کو داد دینے کا موقع نہ ملے کیونکہ وقت نہیں, پیغام پہنچانا. فاطمہ کے گھر میں سب سے خطرناک چیز کیا سمجھی جاتی تھی؟ دولت دنیا. بہت مشہور روایت ہے, پوری تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں. خیبر کی جنگ کے بعد مدینے میں ہر آدمی مال غنیمت سے لدا پھندا رہا. پہلی بار عالم اسلام میں مسلمانوں کے گھر میں اچھے کھانے پکے, بچوں نے اچھے کپڑے پہنے, والدین بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئے, ہر گھر سے خوشی کی آواز آ رہی ہے جب خیبر کے مجاہد آئے. اور ایک ایک کر کے آ رہے ہیں نا, ایک دم تو پورا لشکر نہیں آئے. تو تمام گھر کی عورتیں دروازے پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں, ہمارا شوہر آتا ہے, ہمارا بھائی آتا ہے, ہمارا بیٹا آتا ہے, کیونکہ ہر ایک کو انتظار ہے کہ سارا سامان آ رہا. شہزادی بھی اپنے حجرے کے دروازے کے پیچھے. آخر میں مولا, اور مولا سب سے الگ آئے جب گھر میں داخل ہوئے, دونوں ہاتھ خالی. خیبر کی ساری کامیابی علی سے ہوئی, علی کے پاس کوئی مال غنیمت نہیں. شہزادی نے پوچھا, یا امیر المومنین, یا ابا الحسن, آپ کے پاس کچھ نہیں؟ کہا کیا میرے بابا نے آپ کو حصہ نہیں دیا؟ کہا دیا, وہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن جب میں آ رہا تھا تو قبا کی بستی میں, قبا اس زمانے میں مدینے سے باہر ایک غریب بستی تھی. آج تو آپ کو یقین نہیں آئے گا قبا کتنا بہترین اس کو بنا دیا, سنوار دیا, سجا دیا. ایک غریبوں کی بستی تھی جن کی مالی حیثیت کمزور ہوتی تھی, وہ وہاں جا کے مکان بناتے بھی کیا تھے, اسی مکان میں رہتے تھے. جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی جنگوں میں, بدر, احد, خندق, جو مسلمان مارے گئے نا, ان کی بیوائیں اور ان کے یتیم بچے وہاں کھڑے, اور بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہمارے بابا کے ساتھی کامیاب جا رہے ہیں, سب لدے پھندے کہ سامان بھی ہے, کھانا بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, کھلونے بھی. ہمارا بابا مارا گیا اس سے پہلے, یا بدر میں یا احد میں, خندق میں ایک شہادت شہادتیں ہوئی. جب میں نے ان کو دیکھا میرا دل نہ مانا, جو میرے پاس تھا وہ سب میں ان کو دے کے آ گیا. میں سب ان کو دے کے آ گیا. اس وقت میرے پاس اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں. اور کوئی ہمارے یہاں کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی شوہر سے, لیکن فاطمہ شکر کے سجدے میں گر پڑی کہ ابا الحسن میں یہی ڈر رہی تھی کہ یہ دولت دنیا کہیں میری دہلیز میں داخل نہ ہو جائے. شکر ہے خدا کا کہ یہ درہم و دینار میرے گھر میں نہیں آئے. جس رات کو مدینے کے ہر بچے نے زندگی میں پہلی بار بریانیاں کھائی ہیں, اس رات کو حسنین فاقے سے سوئے. جس رات کو مدینے کی ہر بچی کھلونوں سے کھیلی ہے, اس رات کو زینب و ام کلثوم عام حالت میں سوئی. اچھا, فاطمہ یہ نہیں کہتی کہ تم بھی ہمارے جیسے بنو, لیکن کم از کم اتنا ہے کہ دولت دنیا کے خاطر حکم خدا کو نہ توڑو, پاگل نہ بنو, بے حیا نہ بنو, بے شرم نہ بنو, بے غیرت نہ بنو.